بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داتا گنج بخش کا پورا نام سید علی ابوالحسن بن عثمان جلابی حجویری ہے۔ جلاب اور حجویر شہر غزنوی کی دو بستی کے نام ہیں۔ جلاب میں حضرت داتا کے والد سید عثمان رہتے تھے اور حجویر میں آپ کی پیدائش ہوئی، اسی وجہ سے آپ کو حجویری کہتے ہیں۔ داتا صاحب حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کی والدہ بھی سید تھیں اور والد بھی۔ بعض مورخوں کا خیال ہے کہ آپ سلطان محمود غزنوی کے آخری زمانے میں پیدا ہوئے۔ اس کے برعکس بعض سمجھتے ہیں کہ آپ نے سلطان محمود کے بیٹے مسعود کے ابتدائی عہد میں آنکھ کھولی۔ بہرحال یہ بات طے ہے کہ آپ اس وقت لاہور میں آئے جب غزنوی پر غزنوی خاندان حکومت کر رہا تھا۔ یہ زمانہ تھا 400 ہجری 1009 کا۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو آپ کی پیدائش کو قریباً 900 برس ہو چکے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 4 سال 4 ماہ ہوئی تو آپ نے علم حاصل کرنا شروع کیا۔ آپ نے جن بزرگوں سے پڑھا ان میں سے چند ایک کے نام یہ ہیں: شیخ ابوالعباس احمد بن محمد اشکانی، شیخ ابوالقاسم غرگانی، ابو سعید فضل اللہ بن محمد، شیخ ابو سعید ابوالخیر۔ آخری بزرگ فارسی زبان کے مشہور شاعر اور بہت بڑے صوفی بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ علم حاصل کرو، خواہ چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم جہاں بھی ملے اسے حاصل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ حضرت داتا گنج بخش بھی حصول علم کی خاطر شہر بہ شہر گھومتے رہے، کبھی خراساں میں ہیں تو کبھی ترکستان میں۔ آپ نے بڑے لمبے چوڑے سفر کیے اور جہاں سے کچھ ملا اسے اپنے دل میں پوری طرح محفوظ کر لیا۔ سفر کے دوران میں آپ کی ملاقات شام کے ایک بہت بڑے فاضل بزرگ شیخ ابوالفضل محمد بن ختلی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ موصوف اپنے زمانے کے مشہور و معروف عالم ہی نہیں، اللہ کے بہت نیک بندے اور عبادت گزار بھی تھے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ذات سے اتنا متاثر ہوئے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ شیخ ابوالفضل کے مرید ہو گئے۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک روز جب میں اپنے مرشد کے ہاتھ دھلا رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ جب ہماری زندگی وہی کچھ ہوتا ہے جو تقدیر میں لکھا ہے تو انسان کسی مقصد کے لیے کوشش کیوں کرے؟ جو چیز اسے ملنی ہے وہ تو بہر صورت مل جائے گی۔ حضرت داتا صاحب یہ بات سوچ ہی رہے تھے کہ ان کے مرشد بولے، بیٹا، اللہ تعالیٰ انسان کو وہی چیز دیتا ہے جس کے وہ قابل ہوتا ہے۔ آدمی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے اور یہ امید کرے کہ اسے فلاں چیز مل جائے گی تو یہ قدرت کے قانون کے خلاف ہے۔ اگر وہ کامیابی چاہتا ہے تو اسے خود کو کامیابی کے قابل بنانا چاہیے، ورنہ وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی شادی اس وقت ہوئی
جب آپ بالکل جوان تھے، مگر شادی کے کچھ ہی عرصے بعد بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد 11 برس تک آپ نے شادی نہ کی۔ والدین نے بہت زور لگایا تو آپ دوسری شادی پر رضامند ہو گئے، لیکن اس مرتبہ بھی وہی ہوا جو پہلے ہوا تھا، یعنی آپ کی دوسری بیوی بھی 1 سال سے زیادہ زندہ نہ رہ سکی۔ اس کے بعد آپ نے شادی نہیں کی۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی میں بہت بڑے طویل سفر کیے۔ آپ جس سرزمین پر قدم رکھتے تھے، وہاں کے اہل علم لوگوں سے ملتے، اور صرف ہراساں میں آپ نے 300 کے قریب عالموں سے ملاقات کی۔ آپ کے مرشد نے آپ کو وصیت کی تھی کہ بیٹا، زندگی کی سختیاں صبر کے ساتھ برداشت کرنا، کبھی شکایت کے الفاظ ہونٹوں پر نہ لانا۔ مرشد کی اس وصیت پر آپ نے پورا عمل کیا اور زندگی کے کسی حصے میں بھی اسے نظر انداز نہ کیا۔ آپ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں ایک واقعہ لکھا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کتنے صابر اور متحمل مزاج تھے۔ جب خراساں کے سفر پر روانہ ہوئے تو راستے میں آپ کا قیام ایک گاؤں میں ہوا۔ رات ہو چکی تھی اور آگے سفر کرنا بھی مشکل تھا، اس لیے رات وہیں بسر کرنے کا ارادہ کیا۔ لوگوں نے آپ کو ایک ایسے مکان کا پتہ بتایا جہاں کچھ صوفی اور درویش رہتے تھے۔ یہ بات سن کر کہ آپ رات ایک ایسی جگہ گزاریں گے جہاں صوفی اور درویش جمع ہیں، آپ کو بہت خوشی ہوئی۔ اس مکان پر پہنچے تو لوگوں نے آپ کو سب سے نچلے کمرے میں ٹھہرایا، خود لذیذ کھانے کھائے اور آپ کو سوکھی روٹی بھجوا دی۔ پھر خود مزے سے پھل کھائے اور ان کے چھلکے نیچے آپ کی طرف پھینک دیے، مگر آپ کے دل میں ذرا سا میل بھی نہ آیا، چہرے پر کوئی ایسی علامت نمایاں نہ ہوئی جس سے ظاہر ہوتا کہ آپ کو تکلیف پہنچی ہے۔ خوشی خوشی وقت گزارا اور صبح اٹھ کر ان لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اور چل پڑے۔ بزرگوں کا قاعدہ ہے کہ پہلے وہ خود علم حاصل کرتے ہیں اور پھر اس علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ داتا صاحب نے مختلف ملکوں میں گھوم پھر کر علم حاصل کر لیا تھا، اب ضرورت اس بات کی تھی کہ وہ اس علم سے اوروں کو فائدہ پہنچائیں۔ جب آپ کی تعلیم سے فارغ ہوئے تو آپ کے مرشد حضرت ابو الفضل بن حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو لاہور جانے کے لیے کہا۔ آپ نے کہا کہ وہاں حضرت شاہ زنجانی موجود ہیں اور بہت کام کر رہے ہیں، میری وہاں کیا ضرورت ہے؟ مرشد نے جواب دیا، میں جو کچھ کہتا ہوں وہی کیجیے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوراً لاہور روانہ ہو گئے۔ آپ کے ساتھ 2 اور شخص بھی تھے، ایک کا نام شیخ احمد حماتی سرخسی تھا اور دوسرے کا نام ابو سعید حجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کے حکم کی تعمیل میں لاہور پہنچے۔ آپ نے اس سرزمین پر پہلا قدم بھی نہیں رکھا تھا کہ رات ہو گئی۔ آپ نے رات شہر کے باہر بسر کی اور صبح کے وقت شہر میں داخل ہوئے۔ ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ سامنے سے ایک جنازے کو دیکھا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ شیخ زنجانی رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے ہیں اور یہ جنازہ ان کا ہے۔ اس وقت آپ کو معلوم ہوا کہ مرشد نے آپ کو لاہور کیوں روانہ کیا۔ خدا کے نیک بندوں کی ظاہری آنکھوں کے علاوہ باطنی آنکھیں بھی ہوتی ہیں، وہ صرف دکھائی دینے والی چیزوں ہی کو نہیں دیکھتے، انہیں ان باتوں کا بھی علم ہو جاتا ہے جو ان چیزوں کی تہ میں چھپی ہوتی ہیں۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد کو پتہ لگ گیا تھا کہ حضرت حسین زنجانی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ان کی جگہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لینی ہے، اس لیے انہوں نے آپ سے فرمایا تھا کہ لاہور چلے جاؤ۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور اس لیے آئے تھے کہ یہاں اسلام پھیلائیں۔
لوگوں کو اچھے اخلاق کا سبق دیں، اور جو خدا کے بندے اندھیروں میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں انہیں سیدھا راستہ دکھائیں۔ بادشاہ ملک فتح کرتے ہیں تو اپنی فوجوں کے ذریعے کرتے ہیں۔ فوجوں کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں اور دشمن ان ہتھیاروں سے مغلوب ہو کر لڑائی بند کر دیتے ہیں اور اپنا آپ بادشاہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ خدا کے ولی لوگوں کے دل فتح کرتے ہیں، ڈرا دھمکا کر نہیں، لالچ دے کر بھی نہیں، بلکہ اچھی اچھی باتوں سے، اپنے اخلاق، محبت اور شفقت سے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے تھے، اور جو بھی آپ کے پاس آتا تھا آپ کی ذات سے متاثر ہو کر جاتا تھا۔ امیر غریب سبھی آپ سے فیض پا رہے تھے۔ ان میں پنجاب کا گورنر بھی تھا۔ یہ گورنر غیر مسلم تھا اور اس کا نام رائے راجو تھا۔ یہ شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کی ذات سے اس درجہ متاثر ہوا کہ مسلمان ہو گیا۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام شیخ ہندی رکھا۔ آپ کے مجادر اسی شیخ ہندی کی اولاد سے ہیں۔ آپ نے اس جگہ قیام کیا تھا جہاں آج آپ کا مزار ہے۔ یہاں اس زمانے میں دریائے راوی بہتا تھا اور راوی کے کنارے ایک مندر بھی تھا۔ مندر کے قریب دریا کے کنارے آپ رک گئے تھے اور فرمایا تھا کہ میں اب ہمیشہ یہیں رہوں گا۔ لاہور آ کر آپ نے ایک ایسا کارنامہ بھی انجام دیا جو تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں آپ نے ایک مسجد تعمیر کروائی تھی جو اس سرزمین کی سب سے پہلی مسجد تھی۔ اس مسجد میں آپ لوگوں کو قرآن مجید پڑھایا کرتے اور عربی زبان کا درس دیا کرتے تھے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے عقیدت مندوں کو نصیحتیں کرتے اور اپنا مطلب واضح کرنے کی خاطر قصے کہانیاں بھی سنایا کرتے تھے۔ مثلاً قربانی کے متعلق آپ نے فرمایا کہ اعصار کا مطلب یہ ہے کہ انسان دوسرے کے آرام کی خاطر خود تکلیف اٹھائے اور اوروں کے فائدے کی خاطر اپنا فائدہ قربان کر دے۔ یہ بات ایک واقعے کی روشنی میں بیان کی۔ واقعہ یہ تھا، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو مچھلی کھانے کا بے حد شوق تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ کئی دن گزر گئے اور گھر میں مچھلی کی صورت نہ دکھائی دی۔ انہوں نے اپنے دوستوں کو کہلوا بھیجا کہ جہاں کہیں سے بھی مچھلی ملے مجھے مچھلی بھجوا دو۔ دوست مچھلی ڈھونڈنے لگے، مگر عجیب اتفاق تھا کہ مچھلی کہیں ملتی ہی نہ تھی۔ ایک دن کرنا خدا کا ایسا ہوا کہ ان کا ایک دوست کہیں سے مچھلی لے آیا۔ مچھلی پکائی گئی اور جب کھانا چنا گیا تو وہ کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ اچانک باہر دروازے پر کسی فقیر نے صدا دی، ابن عمر کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ آپ خادم سے بولے، یہ مچھلی اٹھاؤ اور فقیر کو دے آؤ۔ خادم سخت حیران کہ مالک کیا حکم دے رہا ہے؟ بولا، آپ اسے کچھ اور چیز دے دیں۔ نہیں، وہ بولے فقیر کو مچھلی ہی ملے گی، اور اسے مچھلی ہی ملی۔ مچھلی کی بجائے اور کوئی چیز دی جاتی تو وہ اعصار کہاں ہوتا؟ اعصار کا مطلب تو یہ ہے کہ انسان دوسرے کی خاطر اپنی عزیز چیز قربان کرے۔ اس سلسلے میں آپ نے ایک اور کہانی بھی ارشاد فرمایا، ایک جنگل میں 10 درویش سفر کر رہے تھے۔ گرمی کا موسم تھا اور سورج بیچوں بیچ آسمان میں چمک رہا تھا۔ سب کو پیاس نے ستایا۔ بدقسمتی یہ تھی کہ ان کے پاس پانی اتنی مقدار میں تھا کہ اس سے فقط ایک ہی شخص کی پیاس بجھ سکتی تھی۔ وہ تعداد میں 10 تھے اور ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ اس کا ساتھی پانی پی لے اور وہ بے شک پیاسا مر جائے۔ پہلے نے پانی کی چھاگل دوسرے کے حوالے کر دی۔
دوسرے نے تیسرے کے اور تیسرے نے چوتھے کے۔ جو چھاگل دوسرے کے حوالے کرتا تھا وہ خود پیاس کی شدت سے بے دم ہو کر گر پڑتا تھا۔ اس طرح 9 درویش پیاس کے سبب فوت ہو گئے۔ اسلام کی تعلیم پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہمارے مذہب نے اثار پر خاص زور دیا ہے۔ اسلام کا حکم یہ ہے کہ اگر تمہارا ہمسایہ بھوکا ہے تو تم اپنا پیٹ نہیں بھر سکتے، پہلے اسے کھلاؤ پھر آپ کھاؤ۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے غیروں کو محبت سے، شفقت سے، پیار سے اپنا بنایا۔ جو گر چکے تھے انہیں اٹھا کر سینے سے لگایا، جو بے آسرا تھے ان کے لیے آسرا اور سہارا بنے، جو اندھیروں سے گھبرا رہے تھے ان کی راہوں میں چراغ جلا دیے۔ جب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ غزنی سے آیا ہوا یہ شخص رات دن لوگوں کی بھلائی کے لیے کوشش کر رہا ہے تو وہ یہ بھول گئے کہ وہ ان کا ہم وطن نہیں، یا ان کی زبان ان کی زبان سے مختلف ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اظہار کو اپنا اصول بنا لیا تھا۔ درویش کے پاس جو کچھ ہوتا ہے تو صرف اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اسے دوسروں کو دے دے۔ آپ کے پاس جو کچھ تھا وہ اللہ کی مخلوق کا تھا۔ گنج بخش آپ کو یوں ہی نہیں بن گئے تھے، لیکن گنج کا مطلب صرف خزانہ دولت نہیں، اوروں کے لیے اپنا وقت صرف کرنا، اوروں کے آرام کے لیے اپنا آرام چھوڑ دینا، بے سہاروں کا سہارا بننا، یہ گنج بخشی ہی کی صورتیں ہیں۔ آپ ہر حاجت مند کی حاجت پوری کرتے تھے۔ جس کو بھی کوئی مشکل پیش آتی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی تکلیف کا اظہار کرتا اور آپ ہر طرح اس کی مدد کرتے۔ مشہور ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 روز تک حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر چلہ کشی کی، اور جب اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تو بے اختیار حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف میں پکار اٹھے: گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کساراں پیر کامل کامل آرا رہنما۔ یعنی حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کا فیض سب کے لیے ہے۔ آپ خدا کا نور ہیں، جو لوگ ناقص ہیں ان کے لیے مکمل راہبر، اور جو مکمل ہو چکے ہیں ان کے رہنما ہیں۔ جب حضرت چشتی نے یہ شعر پڑھا تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ گنج بخش کے لقب سے مشہور ہو گئے، مگر داتا صاحب نے خود فرمایا ہے کہ اے علی، لوگ تجھے گنج بخش داتا کے نام سے پکارتے ہیں، حالانکہ تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس قسم کے خیالات کو اپنے دل میں جگہ مت دے، یہ سخت تکبر کی بات ہے۔ مگر گنج بخش ہو یا رنج بخش، یہ سب صفتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش نے کئی کتابیں لکھی تھیں، ان میں سے مشہور کتاب کشف المحجوب ہے۔ کشف کے معنی ہے کھولنا، اور محجوب کا مطلب ہے وہ چیز جو پردے میں ہے۔ کشف المحجوب کا مطلب ہوا چھپی ہوئی چیز کا ظاہر ہونا۔ یہ کتاب اس قدر اعلیٰ درجے کی ہے کہ دنیا کی کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ چھپ چکا ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے فارسی زبان میں لکھا تھا۔ اردو میں اس کا ترجمہ فیروز سنز کے بانی جناب مولوی فیروز الدین مرحوم و مغفور نے کیا تھا۔ جس وقت حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ غزنی سے لاہور تشریف لائے تھے تو آپ کے ساتھ ایک درویش ابو سعید حجویری بھی تھے۔ ابو سعید حجویری نے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ سوال کیے تھے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہی سوالوں کے جواب میں یہ کتاب لکھی تھی۔ کشف المحجوب میں آپ نے کچھ اپنی زبانی اور کچھ دوسروں کی زبانی نصیحت آموز کہانیاں بھی لکھی ہیں۔ ان میں سے ایک کہانی 3 مسافروں کی ہے۔ 3 مسافر کسی ویرانے میں سفر کر رہے تھے۔ رات ہوئی تو وہ ایک غار میں چلے گئے کہ رات بسر کرنے کے بعد صبح آگے جائیں گے۔
अंदर ठंडी जगह थी, लेटे तो नींद आ गई। एकदम बड़े ज़ोर का धमाका हुआ और इस धमाके के साथ ही इनकी आंख खुल गई। किसी को भी मालूम न था कि वाक़या क्या है। गार में अंधेरा फैल गया था। वो उठे और ये मालूम करने के लिए बाहर जाने का इरादा किया, मगर मालूम हुआ कि वो बाहर नहीं जा सकते। गार के दरवाजे पर एक बहुत बड़ा पत्थर आ पड़ा था। अब इन्हें हकीकत मालूम हुई। हुआ ये था कि जिस वक्त वो सो रहे थे, पहाड़ की बुलंदी से एक पत्थर लड़क कर नीचे आ गया था और इस जगह आकर रुक गया था जहां गार का मुंह था। पत्थर इतना भारी था कि उसे हटाकर रास्ता निकालना तो रहा एक तरफ, उसे ज़रा सा हिलाना भी नामुमकिन था। उनके सामने ज़िंदगी और मौत का सवाल था। बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। इधर उधर घूमकर देखा, कहीं भी कोई सुराग दिखाई ना दिया। मुसाफिरों में से जो सबसे ज़्यादा उम्र रसीदा था, वो कहने लगा, नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती। नेकी का कोई काम बताओ। मुमकिन है अल्लाह को हमारी ये नेकी पसंद आ गई हो और वो इसका बदला हमें इस तरह दे कि हमें मौत से रिहाई बख्श दे। इनके साथियों ने ये बात मान ली। एक बोला, मुझे एक नेकी का काम याद आ रहा है। जिस ज़माने का जिक्र है, उन दिनों मेरी हालत बहुत ख़राब थी। सिवाय चंद बकरियों के मेरे पास कुछ भी न था। बड़ी मुश्किल से गुज़र बसर होती थी। मेरे वालिदैन बहुत बूढ़े थे। मैं बकरियों के दूध में रोटी भिगोकर इनको खिलाता था। इनके अलावा वो जंगल जाकर लकड़ियों का एक गट्टा ले आता और उसे फ़रोख्त करके खुराक खरीद लाता था। इसके अलावा जंगल जाकर लकड़ियों का एक गुट्ठा ले आता और उसे फ़रोख्त करके खुराक खरीद लेता था। इस तरह दिन गुज़र रहे थे। एक दिन मैं बकरियों का दूध धोकर फारिग हुआ। जो रोटी बाज़ार से लाया था, वो दूध में भिगोई और माँ बाप की तरफ गया कि उनके आगे रख दूं। वो उस वक्त सो गए थे। मैंने सोचा अभी जाग उठेंगे और खा लेंगे। ये सोचकर मैं हाथ में प्याला उठाए उनके पास खड़ा हो गया। रात का पहला पहर गुज़र गया, दूसरा पहर शुरू हुआ और वो भी बीत गया। वो सोते रहे। आधी रात गुज़र गई और वो ना जागे। बाकी रात भी यूं ही गुज़र गई। सुबह हुई तो वो जागे और मैंने उन्हें खाना खिलाया। अगर ये वाकई नेकी का काम है तो अल्लाह ज़रूर हमारी मदद करेगा। ये अल्फाज उसने कहने ही थे कि पत्थर ज़रा सा खिसक गया। दूसरे आदमी ने कहा, मेरे यहाँ चंद मज़दूर काम करते थे। जब काम ख़त्म हो गया तो वो अपनी अपनी मज़दूरी लेकर चले गए, सिवाय एक मज़दूर के जो जाने इतला दिए बगैर कहाँ चला गया था। उसको जितनी मज़दूरी मिलनी चाहिए थी, उससे मैंने एक भेड़ ख़रीद ली। दूसरे साल वो 2 भेड़ें बन गईं, तीसरे साल 4। इसी तरह माल बढ़ता गया और साल के बाद साल गुज़रते गए। एक दिन वो मज़दूर आ गया और अपनी मज़दूरी मांगी। मैंने सारी भेड़ें उसके हवाले कर दीं कि ये उसका हक़ था। वो बहुत खुश हुआ और दुआएं देता हुआ चला गया। पत्थर और खिसक गया। तीसरे आदमी ने बताया, मैं एक शख्स को अपने फ़ायदे की खातिर तबाह कर सकता था, लेकिन जब मैंने उसे तबाह करने का तहैया किया तो मेरे दिल ने सवाल किया कि तू अपनी खुशी के लिए उसे क्यों बर्बाद कर रहा है। मुझे शर्म आई और मैं अपने इरादे से बाज आ गया। पत्थर और खिसक गया। अब पत्थर इतना हट चुका था कि वो तीनों गार से बाहर निकल गए। हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह ने अपनी किताब कशफुल माजूम में ज़िंदगी बसर करने के सही ढंग और अदब आदाब भी बताए हैं। सारी किताब ऐसी हदायत से भरी हुई है जिन पर चलकर हम अच्छे और सच्चे इंसान बन सकते हैं। हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान ग़िज़ा के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। ग़िज़ा ही से ज़िंदगी है, लेकिन इसमें एतदाल होना चाहिए, ज़्यादती नहीं। खाने के अदब की शर्त ये है कि आदमी तन्हा ना खाए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आदमी बहुत बुरा है
جو اکیلا کھاتا ہے۔ اسلام کا حکم تو یہ ہے کہ اگر تمہارا ہمسایہ بھوکا ہے تو تم پر روٹی جائز نہیں ہے۔ جب دسترخوان پر بیٹھو تو اللہ کا نام لے کر شروع کرو، چیزوں کو الٹ پلٹ نہ کرو، کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس سے تمہارے ساتھیوں کو کراہت ہو۔ پہلا لقمہ نمکین اٹھاؤ اور دوسروں سے جو دسترخوان پر بیٹھے ہیں انصاف کرو۔ پانی اس وقت پینا چاہیے جب پیاس لگی ہو، لقمہ بڑا نہیں اٹھانا چاہیے، کھانے اور چبانے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، ان چیزوں سے بدہضمی کا اندیشہ ہے۔ جب کھانے سے فارغ ہو تو کہو الحمدللہ اور پھر ہاتھ دھو لو۔ زبان آدمی کو عزت و احترام کے مقام پر بھی پہنچا سکتی ہے اور پستیوں میں بھی گرا سکتی ہے۔ بات موقع کے مطابق کی جائے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے، بے موقع کی بات کی جائے تو اس سے نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے خاموشی کو گفتگو پر ترجیح دی ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خاموشی میں بڑے فائدے ہیں اور بولنے میں کئی خرابیاں ہیں۔ مندرجہ ذیل اقوال داتا صاحب کی مشہور کتاب کشف المحجوب سے لیے گئے ہیں۔ علم رکھنے والے لوگ خدا سے ڈرتے ہیں۔ علم بغیر عمل کے مکمل نہیں ہو سکتا۔ جو شخص علم اس لیے حاصل کرے کہ اس سے دنیا کی عزت ملی ہے اور شان و شوکت میں اضافہ ہوتا ہے، تو وہ علم کا صحیح استعمال نہیں کر رہا۔ دل کو حرص کی جگہ مت بناؤ اور نہ پیٹ کو حرام مال کی جگہ۔ دل اور پیٹ کی حفاظت نہ کی جائے تو اللہ کی مخلوق پر ظلم ہوتا ہے، اور ان کی حفاظت کی جائے تو لوگوں کو امن اور اطمینان ملتا ہے۔ عبادت اس لیے کرنی چاہیے کہ اس سے ہمارے اندر نیکی پیدا ہو۔ جس سے نیکی پیدا نہ ہو، اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو کوئی عقل کو اپنا رہنما بناتا ہے وہ ایمان کو پہنچتا ہے، اور جو عقل سے کنارہ کش ہو جاتا ہے وہ ایمان سے دور ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ کا ہر حکم ماننے میں خوشی ملتی ہے۔ ہماری خواہش ہمارے راستے کا پتھر ہے۔ اگر اظہار سچی بات کا ہو تو بولنا ضروری ہے، اور اگر جھوٹی بات کا ہے تو خاموشی بہتر ہے۔ انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ سمجھے کہ وہی سب کچھ ہے اور خدا کی باقی مخلوق کچھ بھی نہیں۔ ایسا سمجھنا تکبر ہے، اور اللہ تکبر کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ ہر کام نیک نیتی سے کرنا چاہیے۔ جب انسان نیک ہو جاتا ہے تو اس کا ہر کام نیکی بن جاتا ہے۔ جس شخص کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ اللہ کے بندوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ جو شخص شریروں کی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ خود بھی شریر ہو جاتا ہے۔ صحبت کی تاثیر تمام عادتوں کو بدل دیتی ہے۔ بروں کو چاہیے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ غور و فکر سے دل میں پاکیزگی آتی ہے۔ 10 چیزوں کو کھا جاتی ہیں: نیکی بدی کو، تکبر علم کو، توبہ گناہ کو، جھوٹ رزق کو، عدل ظلم کو، غم عمر کو، صدقہ بلا کو، غصہ عقل کو، پیشیمانی سخاوت کو، غیبت نیک اعمال کو۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے 400 ہجری 1032 میں وفات پائی۔ آپ کا مزار آپ کی وفات کے 8 سال بعد سلطان ابراہیم غزنوی نے بنوایا۔ مزار کے ارد گرد کئی کمرے اور وسیع والان تھے۔ ان کمروں اور دلانوں میں قیمتی پتھر لگائے گئے تھے۔ سلطان ابراہیم غزنوی کو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی عقیدت تھی، وہ وقتاً فوقتاً آپ کے مزار کی توسیع کرتا رہتا تھا۔ نواب معین الملک میر مومن خان لاہور کے گورنر تھے۔ انہیں بھی حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بے پناہ محبت تھی۔ وہ حضرت داتا صاحب کے مزار کے لیے ایک خاصی رقم دیا کرتے تھے۔ اس رقم سے مزار کی مرمت ہوتی تھی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے مزار کی طرف خاصی توجہ دی اور حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی عقیدت کا ثبوت دیا۔ اس نے مزار کے خستہ حصے کی مرمت کروائی اور کچھ جائیداد اس کے لیے وقف کر دی۔
ہر عہد ہر دور میں مرکت کی توسیع ہوتی رہتی ہے۔ فیروز سنز کے بانی مولوی فیروز الدین مرحوم و مغفور نے بھی حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر سنگ مرمر کی جالی لگوائی تھی۔ ہر سال 19 اور 20 ماہ صفر کو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس ہوتا ہے۔ یہ عرس 2 دن تک رہتا ہے اور اس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ شامل ہوتے ہیں۔